آج 8 ذوالحج ہفتے کے دن صرف ایک قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنا رزق لے جاؤ۔ آج 500 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 8 ذوالحج ہفتے کے دن کا بہت ہی نایاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کیونکہ آج وقت ہے رب کعبہ سے اپنے انعامات کو سمیٹنے کا، اپنی جھولیاں بھرنے کا، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کا۔ تو آج 8 ذوالحج ہفتے کے دن قرآن مجید کی اس ایک آیت مبارکہ کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لو۔ یہ آیت پڑھتے ساتھ ہی آپ کو غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنے حصے کا رزق لے جاؤ، آؤ اپنی من پسند مراد، اپنی حاجات کو پورا کروا لو۔ اللہ والو، اب وقت ہے رب کریم سے اپنے حالات کو بہتر بنانے کا۔ جب اللہ کی ذات خود دینے کو تیار ہے تو تم کیوں لینے سے انکاری ہو؟ اس مہینے کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کو بخشش کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کو کامیابی کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں، اور اس مہینے میں یہ ایک آیت پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو غیب سے اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں ملیں گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جو لوگ ابھی تک اس مہینے میں یہ وظیفہ نہ پڑھ سکے، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی کوتاہی لاپرواہی سے یہ وظیفہ نہ پڑھ سکے، تو آج 8 ذوالحج ہفتے کے دن صرف ایک بار اس آیت کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والو، یہ تسبیح رب کریم کی لاڈلی تسبیح ہے، اور اس تسبیح کو پڑھنے والا رب کعبہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج ایک بچہ ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اس کے لیے اپنا تن من دھن کو بیچ دیتی ہے، اور اس بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اس پر آنچ بھی آ جائے تو ماں کی جان نکل جاتی ہے۔ اگر آج وہ ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے، اس ذات کے لاڈلے بننا چاہتے ہو تو ایک بار اس آیت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ ایک قرآنی آیت پڑھتے دوران رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج 8 ذوالحج ہفتے کے دن صرف ایک بار یہ خاص وظیفہ نہ پڑھ لے۔ بہت سے لوگ ابھی بھی ذوالحج کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آج کا عمل کیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ آج 8 ذوالحج ہفتے کے دن پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ سب سے بہتر تو یہی ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر خریدنا چاہتے ہیں، گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی چاہتے ہیں، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، چاہے آپ کاروبار میں ترقی اور عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں، آپ گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، قرض کی دلدل سے نکلنے کے لیے پڑھ لیں، آپ کی جو بھی حاجت ہے ان کی نیت کر لیں۔ اور آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر کے پوری توجہ اور دھیان کے
کے ساتھ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے دو صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ دو نام جنہیں اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور جس بندے کے ہاتھ میں اسم اعظم لگ جاتا ہے وہ منہ سے جو نکالتا ہے اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم رب کریم کے دو نام یا حی یا قیوم ہیں۔ اگر میں یا حی یا قیوم کی فضیلت و برکت کے بارے میں بتاؤں تو صرف اتنا کہوں گا کہ ذوالحج کے مہینے میں جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں مانگنے والے کو چھپڑ پھاڑ کر دیا جاتا ہے، جس میں مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے، جس سے گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جاتا ہے، آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کہا کرتے ہیں کہ یا حی یا قیوم پڑھنے والا رب کریم سے خزانے بھی مانگے گا تو رب کی ذات اس کے مقدر میں لکھ دے گی۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دو بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جتنی توجہ اور دھیان سے پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ آج جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے وہ پوری ہو کر رہے گی۔ یا حی یا قیوم کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے، جس سے غیبی خزانوں والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوری غیبی مدد آ جاتی ہے، غیب سے فرشتے آ جاتے ہیں، غیب سے اللہ کے بندے آ جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی پریشانیاں اور الجھے ہوئے کام جو کہ سالوں سے ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ تو آج 8 ذوالحج ہفتے کے دن ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھنے کی دیر ہے۔ اس قرآنی آیت کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے صرف میرا رب کافی ہے۔ جب بندہ اس فانی دنیا میں رب کو پکارتا ہے کہ میرے لیے صرف میرا رب کافی ہے، رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں اس بندے کے منہ سے نکلی حاجت کو پورا کر دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیب سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ اگر آپ بھی غیب سے اپنی جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی غیب کے خزانوں سے رحمتوں برکتوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، تو آج 8 ذوالحج ہفتے کے دن ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے دائیں ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھتے دوران اگر آپ پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے تو رب کریم کی ذات آپ کو عطا فرمائے گی۔ اس عمل کی ایک شرط ہے، جب آپ 100 دانوں کی ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھ رہے ہوں، اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ بھکاری بن کر رب کریم سے مانگنا ہے، اور یہ تسبیح پڑھتے ساتھ دعا دل ہی دل میں رب کریم سے التجا کرتے جائیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کے نصیب اور مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی اب آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ تیسرا وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، جس سے دولت والی سورت کہا جاتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو سورت کوثر کہا جاتا ہے۔ آپ نے آخر میں سورت کوثر پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے، توجہ کیجئے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ سورت کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر
सूरत कौसर को आपने आखिर में सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अगर कोई बंदा कहता है कि हमारे घर से नहुसत, हमारे घर से गुर्बत, हमारे घर से तंगदस्ती, बेहद मेहनत व मुशक्कत, बेहद कोशिशों के बावजूद भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, जिस घर से मसले मसाइल रिज़्क़ की तंगी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, वो लोग आज 8 ज़ुल्हज हफ्ते के दिन शुरू से अब तक बताए गए तरीके के मुताबिक ये वजीफ़ा पढ़ लो। 7 बार सूरत कौसर पढ़ने की देर है कि 7 आसमानों और ज़मीनों के खजाने आपके नसीब में लिख दिए जाएंगे। और जब रब की तरफ से आपके नसीब में कोई चीज़ लिख दी जाती है, फिर दुनिया जहान की कोई भी ताकत आपसे आपकी कामयाबी को, आपसे आपके रिज़्क़ को छीन नहीं सकती। जिसको यकीन नहीं आता वो आज 8 ज़ुल्हज हफ्ते के दिन ये 3 छोटे छोटे अमाल बताए गए तरीके से पढ़ कर देख ले। अल्लाह वालों, ये मौका बार बार नहीं मिलता, आज मौका मिल रहा है। आज रब करीम से मांगने की घड़ियां हैं, जितना हो सकता है मांग लो। ये 3 अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ते साथ ही आखिर में उतना दरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। आज के अमल की मुकम्मल तरतीब ये होगी। आज 8 ज़ुल्हज हफ्ते के दिन बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले दरूद पाक पढ़ना है। फिर आपने अपने जायज़ मकसद की नीयत करनी है और एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। पहले नंबर पर आपने 11 बार या हय्यु या कय्यूम पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पर 100 बार हस्बिनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ना है और फिर तीसरे नंबर पर 7 बार सूरत कौसर पढ़नी है और आखिर में 1 बार दरूद पाक पढ़ना है। अब यहाँ तक मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ते साथ ही आपने दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। ये ना हो कि गुनाहों की पकड़ की वजह से वजीफ़ा ज़ाया हो जाए। जब तक दिल को सुकून ना मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर हाथ उठाकर जिद करके जो भी मांगेंगे आपके नसीब और मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। मोहतरम नाजरीन, अपने रिज़्क़ में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।